بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ بتلایا کہ کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے حقیر سمجھا جائے وہ حقیر سمجھنے والے سے اچھا ہو، اس لیے کہ کسی کے دل کے حالات سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بسا اوقات کسی کو حقیر سمجھتے ہیں مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو بھی کسی کو حقیر سمجھے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ گنہگار کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کو تو حقیر سمجھو مگر گنہگار کو حقیر نہ سمجھو۔ حضرت فرماتے تھے کہ گناہ کو تو حقیر سمجھو مگر گنہگار کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر حضرت والا نے مثال دی، جیسے بچے کو اگر پاخانہ لگ جائے تو ماں اس بچے کو گندا نہیں سمجھتی بلکہ اس کی نجاست کو برا سمجھتی ہے۔ کیا ہی عمدہ مثال حضرت نے دی۔ پھر فرمایا کہ ماں اس نجاست کو پیار و محبت سے صاف کرتی ہے، اسی طرح اگر انسان کو گناہ میں مبتلا دیکھو تو پیار و محبت سے سمجھاؤ، حقارت سے نہیں۔ اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، لہذا مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کی مدد اور اعانت کو ترک نہ کرے، اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرما کر کہا کہ پرہیزگاری اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور حقیر سمجھے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرنا بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ کوئی گناہ نہ بھی کرے تو اس کی ایک برائی کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ماخوذ ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں، جیسے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں خراسان کے بادشاہ کا۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے حیائی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام بادشاہ کا یہ سوال سن رہا تھا اور اس نے اتنا بہترین اور عمدہ جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا جواب دیا غلام نے؟ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں
کہ بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی حکمت بھری لگی، اتنی بھلی لگی کہ اس نے اسے آزاد کر کے اپنا مشیر خاص کر لیا۔ اس لیے پوری بات کا خلاصہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان کی ذات کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ برا جو ہوتا ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، انسان کا کام ہوتا ہے، انسان کی ذات بری نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر مسلمان قوم کی عزت اور رفعت اور وقعت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔